کچھ اشعار کرنے کے بعد ان کو سٹیج پر دعوت دے رہا ہوں. کیڑی غفلت وچ پھس گیا ہے, کیڑی غفلت وچ پھس گیا ہے, آ بہ جا پیار دی گل کریے. کیڑی غفلت وچ پھس گیا ہے, آ بہ جا پیار دی گل کریے. جندہ نہ لے کے غم مک جاندے, جندہ نہ لے کے غم مک جاندے, آ اس غم خار دی گل کریے. جے چاہنا ہے گل دا مزہ آوے, جے چاہنا ہے گل دا مزہ آوے, آ اس غم خار دے یار دی گل کریے. چھڑ قاسمی فکر دس دنیا دے, کملی والے سرکار دی گل کریے. ہمیں اپنے قائد محترم کے نظر ایک شعر کروں گا. تیری سادگی تیری عاجزی, تیری سادگی تیری عاجزی, تیری ہر ادا کمال ہے. مجھے فخر ہے مجھے ناز ہے کہ ہمارا قائد بے مثال ہے. اب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں جن کی گفتگو ہے بڑی نفیس, آپ کے دلوں کو موہ لینے والی آواز. کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کے ساتھ ہوں گے ہم کلام. میری مراد آپ کی پکار محترم جناب مولانا علامہ طارق محمود یزدانی صاحب, صدر جمعیت اہل حدیث پاکستان, وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. ان سے آنے سے قبل تھوڑی سی بیداری کا مظاہرہ کیجئے گا. اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے, اپنے سینے کا زور لگا کر کے نعرے کا جواب دیجئے گا, نعرہ تکبیر. جتنا بڑا قائد ہمارے پاس تشریف لائے ہیں, آج ان کا خطاب سنیں گے, آپ کا بار بار دل چاہے گا کہ یہ خطاب کرتے جائیں, ہم سنتے جائیں. اور اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے زور سے نعرے کا جواب دیجئے گا, نعرہ تکبیر. عظمت مصطفیٰ, بلندی مصطفیٰ, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, جمعیت اہل حدیث پاکستان. ہم آپ کو سامنے تشریف لاتے ہیں علامہ طارق محمود یزدانی صاحب, وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. وَإِلَٰهِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَصَلَاةُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ وَرَحْمَتُهُ وَبَرَكَاتُهُ عَلَى صَفْوَةِ خَلْقِهِ وَخَاتَمِ أَنْبِيَائِهِ وَرُسُلِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ وَأَصْحَابِهِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَمَغْفِرَتُهُ لِلتَّابِعِينَ تَابِعِهِمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. أما بعد, فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. محمد رسول اللہ. ہر قسم کی تعریف و ثنا, ہر طرح کا شکر, تمجید اور بزرگی اس ذات کے لیے ہے جس کے قبضہ قدرت میں زندگی اور موت ہے, عزت اور ذلت ہے, بلندی اور پستی ہے, رزق کی فراوانی اور تنگی ہے. نہ کوئی اس کا مشابہ ہے, نہ ہمسر نہ نظیر, نہ کوئی اس کا مماثل ہے, نہ مقابل نہ بدل. وہ وحدہ لا شریک ہے, وہ سمیع بصیر ہے, وہ علیم بذات الصدور ہے,
وہ فعال لما یرید ہے اور وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اس رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام رحمت کائنات کے لیے، جنہیں رب کائنات نے امام المرسلین بنا کر شفیع المذنبین کا اعزاز عطا فرما کر راحت المسکین کا شرف عطا فرما کر رحمت للعالمین کا لقب عطا فرما کر اور خاتم النبیین کا تاج پہنا کر اس کائنات میں مبعوث فرمایا ہے۔ آپ کی تشریف آوری کی وجہ سے کائنات سے بے شمار کفریہ، شرکیہ اور جہالت کی رسمیں ناپید ہوئیں۔ اس رسول برحق پر بارش کے قطروں سے، درختوں کے پتوں سے، ریت کے ذروں سے، آسمان کے ستاروں سے، سورج کی کرنوں سے، چاند کی شعاعوں سے بڑھ کر درود و سلام کے بعد صدر ذی وقار، انتہائی قابل صد احترام علماء کرام اور سامعین محترم، حسب عادت سب سے پہلے اپنے خالق و مالک کا شکر ادا کرنا چاہوں گا، جس رب کائنات نے مجھے اپنے کیے ہوئے وعدے کو نبھانے کی توفیق بخشی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنے بھائی ماسٹر آصف صاحب کا، احباب جماعت کا، یوتھ فورس کے شہینوں اور شہبازوں کا، منتظمین پروگرام کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، جنہوں نے آج کا یہ پروگرام ترتیب دے کر آپ دوستوں احباب کو یہاں جمع فرما کر مجھے آپ جیسے نیک لوگوں کی زیارت کا شرف بخشا ہے۔ آپ جس جذبے اور بلبلے سے یہاں تشریف فرما ہے، بڑے ادب و احترام سے گزارش کروں گا، خلوص دل سے اللہ سے میرے لیے یہ دعا فرما دیں، رب کائنات مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما دے، اور پھر میرے سمیت اپنے لیے بھی دعا فرما لے، رب کائنات ہمیں سن سنا کے اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ آپ مجھ سے قبل میری جماعت کے خطباء، علماء، فضلاء، شرفاء، امراء اور زعماء سے ان کے خیالات سماعت فرما چکے ہیں۔ میرے بعد بھی انشاءاللہ مفصل اور مدلل خطابات ہوں گے۔ میں بھی ایک ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے چند معروضات آپ کے گوش گزار کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ آج کی
یہ پروقار مجلس جس ذات عالی شان کی شان میں منعقد کی گئی ہے، وہ قبیلہ بنو سعد میں کھیلتا ہوا وہ بچہ ہے جو در یتیم بھی ہے اور والی کون و مقام بھی ہے، جو اسیر شیب ابی طالب بھی ہے اور آقائے دو جہاں بھی، جو مضروب بادی طائف بھی ہے اور شافع محشر بھی، وہ جن کی خاک کف و پا کو چوم لینے سے، وہ جن کی خاک کف و پا کو چوم لینے سے بلندیوں کی سند آسمان سے ملتی ہے، اس کا نام نامی، اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس کے بارے میں رحمت کائنات نے خود فرمایا تھا، ان لی اسماء، لوگوں میرے کئی نام ہیں، ان میں سے ایک نام انا محمد، ایک نام محمد بھی ہے، اور آپ کے اس نام نامی اسم گرامی کو رب کائنات نے اپنی مقدس کتاب قرآن مجید کے 4 مقامات پہ بیان کیا ہے۔ سورہ آل عمران کے اندر آپ کے نام نامی اسم گرامی کو اس انداز سے بیان کیا گیا ہے، وما محمد الا رسول۔ سورہ احزاب میں ان الفاظ کے ساتھ موجود ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اور سورہ محمد میں ان الفاظ کے ساتھ وآمنوا بما نزل علی محمد، اور سورہ فتح کے اندر آسمان کے خالق و مالک نے آپ کے نام نامی اسم گرامی کو اس طرح بیان کیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مومنو، تم کتنے خوش نصیب ہو، تم کتنے خوش بخت ہو، رحمت کائنات رسول ہاشمی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قرآن کے لفظوں میں سے ایک لفظ ہے جس کے بارے میں خود رب کائنات نے محبوب کائنات کی زبان اقدس سے اعلان کروا کے کہا تھا، من کرا حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ
والحسنۃ بعشر امثالھا، اور جو قرآن کے ایک لفظ کو ایک دفعہ اپنی زبان اقدس سے ادا کرے گا، کیا مطلب؟ آپ میں سے جو کوئی ایک دفعہ اپنی زبان سے محمد کہے گا، پیار سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، جو ایک دفعہ اپنی زبان سے اس نام کو ادا کرے گا، اللہ اس بندے پہ اتنا خوش ہوگا کہ اس کے نامہ اعمال میں اللہ 50 نیکیاں درج کر دے گا۔ ایسا آقا لا کے تو دکھاؤ، ایسا رہبر لا کے تو دکھاؤ، ایسا رہنما لا کے تو دکھاؤ، ایسا پیشوا اور مقتدا لا کے تو دکھاؤ جس کا نام لینے سے اللہ نامہ اعمال میں 50 نیکیاں لکھ دے۔ کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے، اعزاء و اقربا کو علم ہوا، معلوم ہوا، خبر ہوئی کہ عبداللہ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اس کو دیکھنے کے لیے عبد المطلب کی حویلی کا رخ کیا، اور عبد المطلب کی حویلی میں پہنچ کر کہا عبداللہ کی وہ نشانی تو بتلاؤ جو اللہ نے عبداللہ کے گھر آمینہ کی گود میں پوتے کی شکل میں تمہیں عطا کی ہے۔ عبداللہ کا بیٹا لا کے تو دکھاؤ۔ لینے جا رہے تھے، کہا یہ تو بتاؤ نام کیا رکھا ہے؟ کہا کیا پوچھتے ہو؟ اس کا نام محمد رکھا ہے۔ کیا رکھا ہے؟ محمد رکھا ہے۔ ایک دم غصے میں آگے، یہ کیا نام رکھ دیا ہے؟ برادری میں، قوم قبیلے میں، اعزاء و اقربا میں آپ کو کوئی نام نہیں ملا، ایک نیا نام رکھ دیا ہے۔ عبد المطلب نے کوئی جواب نہیں دیا، اندر گئے، پوتے کو ہتھیلیوں پہ اٹھایا، لا کے ان کے سامنے رکھ دیا، اور جب ان کی نگاہ عبداللہ کے لختے جگر پہ پڑی، عبد المطلب کے پوتے پہ پڑی، اور ایک پنجابی کے شاعر نے بڑی خوبصورت ترجمانی کرتے ہوئے کہا تھا، جاں حسن محمد دے کیتے نظارے، اپنوں نے نہیں بیگانوں نے جاں حسن محمد دے کیتے نظارے، کوئی گل نہ کیتی تے چپ ہو گئے سارے۔ اب بول نہیں رہے، کائنات کے امام کے چہرے کو دیکھ رہے، نگاہیں رسول اللہ کے چہرے پہ جم گئی۔ عبد المطلب ان کی طرف دیکھ رہا ہے اور دیکھ کے حیران ہے کہ کہہ رہے تھے نام کیوں رکھا ہے، اب بول ہی کچھ نہیں رہے، اب بات ہی نہیں کر رہے، اور بولتے کیوں نہیں ہو، جواب کیوں نہیں دیتے ہو؟ پہلے اعتراض کر رہے تھے کہ نام محمد کیوں رکھا ہے، اب بولتے کیوں نہیں ہو؟ وہ
بول کے کہتے ہیں بولے کیا اس سے زیادہ خوبصورت بچہ آج تک ہماری آنکھوں نے دیکھا ہی کوئی نہیں ہے. اور علامہ آلوسی نے بڑی پیاری بات لکھی ہے. عبد المطلب پھر بولے, انہوں نے کہا مجھے کہتے ہو کہ اس کا نام محمد کیوں رکھا ہے؟ آؤ میں تمہیں بتاؤں اس بچے کا نام محمد کیوں رکھا ہے. اور فتنوں کا شکار ہو جانے والوں, اس پرفتن دور کے اندر بھی اگر اتفاق چاہتے ہو, اتحاد چاہتے ہو, امن چاہتے ہو, سکون چاہتے ہو, چین چاہتے ہو, تو دل کے دروازے کھول کے سنو. علامہ آلوسی فرماتے ہیں عبد المطلب کہتا ہو ظالموں, کہتے ہو نام محمد کیوں رکھا ہے؟ میں عبد المطلب گارنٹی سے کہتا ہوں جو میرے پوتے کا نام لے گا اس کے لب کبھی جدا نہیں رہیں گے. یہ لب کبھی جدا نہیں رہ سکتے. اگر یقین نہیں آتا تو میرے پوتے کا نام لے کے دیکھ لو. جو بھی میرے پوتے کا نام لے گا یہ جدا لب آپس میں مل جائیں گے. میں نے جب پڑھا نا تو میرے دل میں خیال آیا آج لب جوڑنے کی نہیں دل جوڑنے کی ضرورت ہے. آج قدورت دلوں کے اندر, عداوت دلوں کے اندر, بغاوت دلوں کے اندر, نفرت دلوں کے اندر. آؤ اگر دل جوڑنا چاہتے ہو, عبد المطلب نے کہا تھا جو میرے پوتے کا نام لے گا جدا لب مل جائیں گے. میں کوٹرائیاں میں کہتا ہوں جاؤ اہل حدیث کی دعوت پہ کان لگاؤ, اہل حدیث کا پیغام لکھ کے لے جاؤ, اہل حدیث کی صدا لکھ لو. آج بھی جو محمد کا فرمان مان لے گا جدا دل بھی مل جائیں گے. تواڈے بولن تے کوئی پابندی تے نہیں نا؟ ذرا جاگیے, جاگ کے میری بات سنیے. میں آپ کو چند معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں. اور میرے محبوب کو اللہ نے نام اتنا اعلیٰ عطا کیا, اتنا بلند و بالا عطا کیا. مجھے کہنے دو, میں کہہ کے جا رہا ہوں. دنیا والوں میرا پیغام لکھ لو, میری صدا لکھ لو, میرا آوازہ لکھ لو, میرا نکارہ لکھ لو. میں تمہیں بتانے آیا ہوں. اور میرے مسلک کو اتہام بازی کرنے والوں, بہتان درازی کرنے والوں, گالی گلوچ دینے والوں, تبرہ کرنے والوں, کیچڑ اچھالنے والوں, تان و تشنی کا نشانہ بنانے والوں, میرا عقیدہ لکھ لو. ہم گلی گلی کہتے ہیں, کوچے کوچے کہتے ہیں, نگر نگر کہتے ہیں, بستی بستی کہتے ہیں. اور میرے محبوب کا نام اتنا اعلیٰ. ہمارا عقیدہ تو یہ ہے وہ اپنوں میں بھی اعلیٰ, بیگانوں میں بھی اعلیٰ, یاروں میں بھی اعلیٰ, اغیاروں میں بھی اعلیٰ, سجنوں میں بھی اعلیٰ, دشمنوں میں بھی اعلیٰ, چھوٹوں میں بھی اعلیٰ, بڑوں میں بھی اعلیٰ, امیروں میں بھی اعلیٰ, غریبوں میں بھی اعلیٰ, کالوں میں بھی اعلیٰ, گوروں میں بھی اعلیٰ, عربیوں میں بھی اعلیٰ, اجمیوں میں بھی اعلیٰ, عرشیوں میں بھی اعلیٰ, فرشیوں میں بھی اعلیٰ, نوریوں میں بھی اعلیٰ, ناریوں میں بھی اعلیٰ, عرب میں بھی اعلیٰ, عجم میں بھی اعلیٰ, پورب میں بھی اعلیٰ,
مذہب میں بھی آلہ، مجھے کہنے دیجئے سیرت میں بھی آلہ، کردار میں بھی آلہ، اطوار میں بھی آلہ، عادات میں بھی آلہ، خیالات میں بھی آلہ، نظریات میں بھی آلہ، غزوات میں بھی آلہ، بنات طیبات بھی آلہ، ازواج مطہرات بھی آلہ، اس کے کیا کہنے، گفتگو بھی آلہ، جستجو بھی آلہ، گفتار بھی آلہ، رفتار بھی آلہ، شان بھی آلہ، قرآن بھی آلہ، جمال بھی آلہ، کمال بھی آلہ، ذات بھی آلہ، بات بھی آلہ، کام بھی آلہ، انجام بھی آلہ، مجھے کہنے دو اور اس کا مقام بھی آلہ، حیران ہو جاؤ محمد کا نام بھی آلہ۔ نعرہ تکبیر، جتنا مجمع اونی آواز آنی چاہیے، نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، علامہ طارق محمود سنو، ہمارے قریب آؤ، تمہیں بتائیں میرے آقا کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، شان کیا ہے، رفعت کیا ہے، معرفت و بلندی کیا ہے۔ کائنات کے رب کی قسم ہے دنیا والو، اور جس کا نام اتنا اعلیٰ ہے اس کی شان کتنی اعلیٰ ہوگی۔ کبھی سوچا ہے کس کا مقابلہ کروانا چاہتے ہو، کس کو اس کے مقابلے پہ لانا چاہتے ہو، کس کی بات کرتے ہو؟ اور میرے آقا کا مقام اتنا بلند و بالا ہے، میں آقا کے مقابلے میں مرزا قادیانی کا نام لینے کے لیے بھی تیار نہیں۔ میرے نبی کو رب نے اتنا مقام عطا کیا ہے، اور ہمارا عقیدہ لکھ لو، ہمارا نظریہ لکھ لو، ہمارا عقیدہ یہ ہے، دنیا کو بتاؤ جا کے، ہمارا نظریہ یہ ہے، سورج پلٹ سکتا ہے، چاند مدم پڑ سکتا ہے، ستارے ٹوٹ سکتے ہیں، سمندروں کا رخ بدل سکتا ہے، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ سکتے ہیں، پرندے اپنی چہک اور کلیوں کی مہک میں فرق آ سکتا ہے، لیل و نہار میں تبدیلی آ سکتی ہے، سن لو، آسمان گر سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، قیامت برپا ہو سکتی ہے۔ اہل حدیث کا مسلک یہ ہے، آمینہ کے لال کے آ جانے کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی آ سکتا، اونچی کہو کوئی نبی آ سکتا، اپنے عقیدے کا اظہار کرو اور دنیا کو بتاؤ اہل حدیث کا عقیدہ یہ، اب کوئی نبی آ سکتا نہیں۔ اگر کوئی آنے کی کوشش کرے تو آنے دو گے؟ نہیں۔ ڈر ڈر کے بول دو، آنے دو گے؟ نہیں۔ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو تم نے کیا سمجھا ہے؟ ہم تو یہ عزم کیے ہوئے اپنے مرشد و مخدوم حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید کی طرح، کہو رحمت اللہ تعالی، حضرت علامہ حبیب الرحمن یزدانی کی طرح ہم نے یہ عزم کیا ہے۔ کیا عزم؟ ہم ختم نبوت پر فدا جان کریں گے۔ بالکل نہیں بولنا، مجھے جان قربان کرنی نہ پہ جائے، کہو انشاءاللہ ہم ختم نبوت پر فدا جان کریں گے، ہے یہ فرض ادا، اس کو ہر آن کریں گے۔ ہم مسلم ہیں، نبی کی عزت ہی ہمارا دین،
اس پر ہی تو سب کچھ قربان کریں گے، سوئے ہوئے لوگوں کو بیدار کریں گے، کہو انشاءاللہ، سوئے ہوئے لوگوں کو بیدار کریں گے، ہے یہ جرم اگر یہ 100 بار کریں گے، کرو گے؟ تمہیں کیا معلوم ہے کائنات کا امام کون ہے جس کی ختم نبوت کے لیے ہم میدان عمل میں ہیں؟ اس کی عظمت کے کیا کہنے، اللہ نے اس کو نام عطا کیا ساری کائنات سے اونچی، کہو ساری کائنات سے کتنا اعلیٰ ہے بتاؤں، کتنا اعلیٰ ہے؟ نام تو آدم بھی ہے، نام تو نوح بھی ہے، نام تو دانیال بھی ہے، زکریا بھی ہے، موسیٰ بھی ہے، عیسیٰ بھی ہے، یحییٰ بھی ہے کہ نہیں نام؟ جاؤ، برملا کہتا ہوں، ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں، ذرا موازنہ کر کے دیکھو، آدم سے الف کو الگ کر دو، آدم سے الف کو الگ کر دو، معنی ختم، معنی آدم کا معنی، آدم سے الف اتارو گے معنی ختم، نو سے نون اتارو معنی ختم، دانیال سے دال اتارو معنی ختم، زکریا سے زا کو اتارو معنی ختم، موسیٰ سے میم نکالو معنی ختم، عیسیٰ سے عین نکالو معنی ختم، یحییٰ سے یا نکالو معنی ختم۔ اور وہابیوں خوش ہو جاؤ، آؤ اب ذرا آمنہ کے لال کی طرف آؤ، عبداللہ کے در یتیم کی طرف آؤ، شیما کے بھیر کی طرف آؤ، بدر منیر کی طرف آؤ، اور وہابیوں کے پیر محمد کی طرف آؤ۔ جاؤ، کائنات کے رب کی قسم ہے، محمد کے چاروں لفظ الگ کر دو، چاروں لفظ الگ کر دو، جدا جدا کر دو، سب کو الگ الگ کر دو، معنی پھر بھی ختم، اونچی کہو معنی پھر بھی ختم۔ محمد کا معنی ہے تعریفوں والا، محمد کا معنی ہے تعریفوں والا، محمد سے میم اتار دو، پیچھے کیا بچے گا؟ حمد، حمد کا معنی ہے مجسمہ تعریف، کیا معنی ہے؟ مجسمہ تعریف۔ جاؤ، حمد سے ہا کو اتار دو، پیچھے کیا بچے گا؟ مد، مد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کھینچنے والا، مد کا کیا مطلب ہے؟ اور لوگوں کو نیکی کی طرف کھینچنے والا، مد سے بھی میم اتار دو، پیچھے کیا بچے گا؟ دال، الدال علی الخیر، ہدایت کی طرف رہنمائی کرنے والا، کائنات کے رب کی قسم ہے، امام کائنات جناب محمد کو اللہ نے ایسا نام عطا کیا ہے، ساری کائنات مل کے نبی کے نام کا مقابلہ کر سکتی نہیں۔ سمجھے؟ ایک اور انداز میں سمجھاتا ہوں، جس کی ختم نبوت کے لیے جمعیت اہل حدیث تمہارے دروازوں پہ دستک دے رہی ہے، اس کی عظمت و فضیلت ایک اور انداز میں سمجھاتا ہوں۔ آدم کا معنی ہے گندمی رنگ والا، نوح کا معنی ہے آرام و سکون والا، ابراہیم کا معنی ہے بڑے گروہ کا باپ، اسماعیل کا معنی ہے میری فریاد سن، اسحاق کا معنی ہے ہنسنے والا، یعقوب کا معنی ہے پیچھے آنے والا، یوسف کا معنی ہے مسیح،
याहिया का माना है उमर दराज, मूसा का माना है पानी से निकाला हुआ, ईसा का माना है सुर्ख रंग वाला। इन नामों के माने उनके वजूद पर दलालत करते हैं, और मोहम्मद का माना है तारीफों वाला। मोहम्मद का क्या माना है? सारे बोलो क्या माना है? तारीफों वाला, जिसकी हर कोई तारीफ करे। हो रही है कि नहीं तारीफ? मुझे और आपको शायद यकीन नहीं है। आलमे बाला में मुस्तफा की तारीफें, आलमे अरबाह में मुस्तफा की तारीफें, आलमे दुनिया में मुस्तफा की तारीफें, आलमे उकबा में मुस्तफा की तारीफें, आलमे बरज़ख में मुस्तफा की तारीफें, आलमे हशर में मुस्तफा की तारीफें, तो रात में मुस्तफा की तारीफें, इंजील में मुस्तफा की तारीफें, ज़बूर में मुस्तफा की तारीफें, हाँ आसमानी सहीफों में मुस्तफा की तारीफें, कुरान में मुस्तफा की तारीफें, इब्राहिम की दुआओं में मुस्तफा की तारीफें, ईसा की जुबान पे मुस्तफा की तारीफें, लड़कपन में मुस्तफा की तारीफें, बचपन में मुस्तफा की तारीफें, जवानी में मुस्तफा की तारीफें, बढ़ापे में मुस्तफा की तारीफें, हवाओं में मुस्तफा की तारीफें, फिजाओं में मुस्तफा की तारीफें। हाँ आगे बढ़ते जाओ, समंदरों में मुस्तफा की तारीफें, और कोहे हिमालय की चोटी पे मुस्तफा की तारीफें, गंगा की वादियों में मुस्तफा की तारीफें, अफ्रीका के जंगलों में मुस्तफा की तारीफें। और आगे बढ़ो, मशरक में मुस्तफा की तारीफें, मगरब में मुस्तफा की तारीफें, शमाल और जनूब में मुस्तफा की तारीफें, सिदरतुल मुंतहा पे मुस्तफा की तारीफें, बैतुल मामूर में मुस्तफा की तारीफें, बैतुल्लाह में मुस्तफा की तारीफें, बैतुल मक़दस में मुस्तफा की तारीफें, मसाजिद में मुस्तफा की तारीफें, मदारिस में मुस्तफा की तारीफें, मकान में मुस्तफा की तारीफें, दुकान में मुस्तफा की तारीफें, बाजार में मुस्तफा की तारीफें, कार में मुस्तफा की तारीफें, कलमे में मुस्तफा की तारीफें, अज़ान में मुस्तफा की तारीफें, अकामत में मुस्तफा की तारीफें, सलात में मुस्तफा की तारीफें, खिताब में मुस्तफा की तारीफें, बदर में मुस्तफा की तारीफें, कब्र में मुस्तफा की तारीफें, हाँ पुल सरात पे मुस्तफा की तारीफें, आलम हशर में मुस्तफा की तारीफें, मैज़ान पे मुस्तफा की तारीफें, हौज़े कौसर पे मुस्तफा की तारीफें। मुझे कहने दीजिए, और कोटराइयां के बसने वालों, रब्बे जुल जलाल की कसम है, उसकी अज़मत, उसकी रिफ़ात, उसकी मारिफत, उसकी बुलंदी के क्या कहने। और जाओ रब की जन्नत में भी मुस्तफा की तारीफें है। जहां देखोगे किसकी तारीफें? ऊंची कहो किसकी? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितना प्यारा नाम दिया है। आज अगर कहा जाए बच्चा पैदा हो तो कहते हैं जी नाम क्या रखें? मौलवी साहब कोई अच्छा जा जदीद न्यू नाम बताएं जो किसी ने ना रखा। ढूंढते फिरते हैं, कहां याद आए शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला रहमतुल्लाह ताला अलैह सुबह का दरस दे के बैठे हुए हैं। एक शख्स आया, उसने कहा मौलाना आप बड़े आलम हैं, आपके पास इसलिए आया हूं, अल्लाह ने बड़ी देर के बाद बेटा अता किया है, कोई ऐसा नाम बताएं जो किसी का ना हो, अच्छा सा नाम बताओ। आपने कहा अब्दुल रहमान रख लो, अब्दुल्ला रख लो। आंदा जी बड़े आंदे ने को होर दसो। आपने फरमाया मोहम्मद रख ले, अबू बकर रख ले, उमर उस्मान अली रख ले। नहीं जी ये भी नाम बड़े ने, कोई और दसो जो किसी का ना हो। वो भी शेखुल हदीस से मौलाना अब्दुल्ला साहब थे ना, फरमाने लगे अच्छा ऐसा नाम बताऊं जो किसी का ना हो, वो रख लेगा? जी रख लूंगा। कहने लगे इबलीस रख ले, ये किसी का नहीं है, ये मोहब्बत व अकीदत है नबी के साथ,
یہ ارادت شیفتگی اور فریفتگی ہے کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور جن کو رسول اللہ سے محبت تھی اور جن کو عقیدت و ارادت تھی. میں نے تذکرۃ المحدثین میں پڑھا ہے، کائنات کے رب کی قسم یہ دیکھو، جنہیں رسول اللہ سے سچا پیار تھا، جنہیں رسول اللہ سے سچی عقیدت تھی، جنہیں رسول اللہ سے سچا پیار اور محبت تھی، یہ تیونس کا رہنے والا ہے. 8ویں صدی ہجری کے اندر تیونس شہر کا رہنے والا، تیونس میں پیدا ہوا، ابتدائی تعلیم یہاں حاصل کی، پھر یہاں سے ہجرت کر کے مصر کے اندر قاہرہ کے اندر جا کے رہائش پذیر ہوا، وہاں علم پڑھا، وہاں علم حاصل کرنے کے بعد آخری عمر میں مدینہ طیبہ آ گیا، یہی اس کا انتقال ہوا. ابو البرکات اس کی کنیت ہے، ام ایمن اس کا لقب ہے، اور نام اس کا محمد ہے. نام کیا ہے؟ محمد ہے. نبی سے ذرا محبت دیکھنا، نبی سے ذرا پیار دیکھنا. اس کا اپنا نام محمد تھا، اس کے باپ کا نام بھی محمد تھا، اس کے دادا کا نام بھی محمد تھا، اس کے پردادا کا نام بھی محمد تھا. میں نے ترتیب میں اس کے نسب کو پڑھا، 14 پشتوں میں نام محمد ہی چلا جا رہا ہے. نبی سے اس نام سے محبت دیکھ، تو کہتا ہے کوئی نیا نام بتا دو، کوئی نیا نام ہونا چاہیے. ان کی عقیدت و ارادت دیکھ، نبی سے 14 پشتوں کے اندر نام کیا چل رہا ہے؟ محمد. آج ہم کیسے مومن و مسلمان ہیں؟ کیسے ختم نبوت کی حفاظت کریں گے؟ جو لوگ محمد کے نام پہ اپنے بچوں کا نام رکھنا گوارا نہیں کرتے، وہ ختم نبوت کی حفاظت کریں گے، وہ مرزا قادیانی کا مقابلہ کریں گے. تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اہل حدیثو، تمہاری تاریخ بڑی تابناک ہے. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، تمہارے اکابر و اسلاف نے ختم نبوت پہ اس طرح کام کیا ہے، اس طرح کام کیا ہے کہ فاتح قادیان بھی آپ میں اور فاتح ربوہ بھی آپ میں. پتہ ہے آپ کو؟ آج اپنی تاریخ کو مسخ کر کے رکھ دیا ہم نے، بھول گئے اپنی تاریخ کو، فراموش کر دیا اپنی تاریخ کو. جاؤ اغیاروں سے پوچھو فاتح قادیان کون ہے، فاتح قادیان کا لقب کس کو ملا ہے. او اہل حدیثو، خوش ہو جاؤ، فاتح قادیان کا لقب بیگانوں نے بھی دیا تو شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرت تسری کو دیا رحمت اللہ تعالی. آپ کو پتا ہے مرزے نے پریشان ہو کے یہ چیلنج کیا تھا کہ جو شخص قادیان میں آ کر میری پیشین گوئیوں کو جھوٹا ثابت کرے گا، میں ہر پیشین گوئی جو جھوٹی ثابت کرے گا اس پر 100 روپیہ انعام دوں گا. بڑے لوگوں نے یہ اعلان پڑھا، سنا، سوچنے لگے، لیکن اللہ اس مرد مجاہد کی قبر کو منور فرمائے. شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرت تسری کے کانوں سے آواز ٹکرائی، بستہ تیار کیا، اسی وقت قادیان روانہ ہو گئے. قادیانی کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے اسی وقت روانہ ہو گئے.
مولانا ثناء اللہ مرسری رحمت اللہ تعالی علیہ قادیان پہنچے، مرزے کو پیغام بھیجا میں آ گیا ہوں، تیاری کر لے۔ اس کے طوطے اڑ گئے، حیران ہو گیا کہ ثناء اللہ مرسری یہاں آ گیا، بڑے ہیل و حجت سے کام لیا، میں فارغ نہیں ہوں، مجھے بتا کے نہیں آئے۔ آپ نے فرمایا تو فارغ ہو لے، جب تک تو فارغ نہیں ہوگا ثناء اللہ مرسری یہاں سے نہیں جائے گا، تیرے ساتھ بات کر کے جائے گا۔ پھر تیار ہوا، پھر شرطیں دیکھو، جاؤ مولانا صفی الرحمان مبارک پوری کو پڑھو، مولانا عبد المجید سوتروی کو پڑھو، اہل حدیثوں اپنی تاریخ کا مطالعہ کرو، تمہیں معلوم ہو تمہارے اکابر نے کس طرح ختم نبوت کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ ہم گھروں میں بیٹھ کے مسجدوں میں نعرے لگا کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ختم نبوت کا حق ادا کر دیا ہے۔ شرط لگائی، اس نے کہا اگر تو نے میرے ساتھ بات کرنی ہے 3 گھنٹے میں بات کروں گا اور 5 منٹ اس کے مقابلے میں تو بات کرے گا۔ انہوں نے کہا یہ انصاف کا تقاضا ہے، تو 3 گھنٹے بولے اور میں 5 منٹ۔ اس نے کہا منظور ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر میں آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ بھاگ رہا تھا نا، قربان جاؤں اس زیغم اسلام کی جرت پہ اس نے کہا مجھے منظور ہے، تو 3 گھنٹے بول، محمد کی ختم نبوت کا محافظ صرف 5 منٹ بولے گا۔ پھر بھی بھاگ گیا، اور جب وہ وہاں سے بھاگ گیا، قادیان سے بھاگا، اپنے نہیں بیگانوں نے مولانا ثناء اللہ مرسری کو قادیان سے جب رخصت کیا، صفی الرحمان مبارک پوری جیسے سکھ آدمی نے لکھا کہ انہوں نے کہا ثناء اللہ، اللہ نے تجھے فاتح قادیان بھی بنا دیا، تو فاتح قادیان ہو کے واپس جا رہا ہے۔ اور میں نے سرگودا کی سرزمین پہ ایک دفعہ شیخ الاسلام کی قبر پہ حاضری دی، اور میں حیران ہوا، او اہل حدیثوں اپنے اسلاف کی روایات کو زندہ کرو، اپنے اسلاف کی روایات کو واپس لٹاؤ۔ جب میں وہاں گیا میں نے ان کی قبر دیکھی، اس قبر کے پاس ان کے پاؤں کی جانب میں نے ایک قبر دیکھی جس پہ لکھا ہوا تھا مولانا عبد الحمید۔ میں بڑا حیران ہوا یہ کون ہے مولانا عبد الحمید صاحب؟ تحقیق کے بعد پتا چلا یہ جامعہ بنوریا کے شیخ الحدیث ہیں، جامعہ بنوریا کے شیخ الحدیث ہیں۔ میں نے کیا ماجرا ہے یہاں؟ کہنے لگے مولانا عبد الحمید شیخ الحدیث جامعہ بنوریا نے وصیت کی تھی جب میں مر جاؤں مجھے فاتح قادیان ثناء اللہ مرسری کے قدموں میں دفن کرنا، ان کے قدموں میں مجھے دفن کرنا۔ کیوں؟ مجھے امید ہے قیامت کے دن محشر کے میدان میں جب یہ مرد مجاہد آئے گا، رب کہے گا او محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا میں تیری ختم نبوت کا دفاع کرتا رہا ہے، اور میدان محشر میں ختم نبوت کے اس محافظ کا محمد خود دفاع کرے گا۔ اور لوگوں تمہیں کیا معلوم ہے تم کن لوگوں کے وارث ہو؟ ہم سمجھ رہے ہیں کہ جلسے کروانے سے بات بن جائے گی۔ یہ فاتح قادیان لوٹے، اور فاتح ربوہ پتہ کون ہے؟ معلوم نہیں ہے۔ اشعار سن کے واہ واہ سبحان اللہ کے نعرے لگا کے خالی دامن گھروں کو لوٹ جاتے ہو۔ سنو، فاتح قادیان کا لقب شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مرتشری کو ملا، اور فاتح ربوہ میرے اور آپ کے مرشد و مخدوم حضرت علامہ احسان الہی ظہیر کو ملا۔ پتہ ہے تمہیں؟ پڑھو اپنی تاریخ کو۔ حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ
مدینہ یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھے، چھٹیاں ہوئی پاکستان آئے، گھر میں چند نوجوان اہل حدیث اکٹھے ہو کے آئے، ہمارے محلے میں چند قادیانی رہتے ہیں، انہوں نے ہمارا ناطقہ بند کیا ہوا ہے، آپ چلے ہمارے ساتھ، ان کے ساتھ بات کر دیں۔ میرے مرشد و مخدوم اٹھے، ان نوجوانوں کے ساتھ چل پڑے، وہاں پہنچے، بات کی، وہ علم سے کورے تھے، کوئی بات نہ کر سکے، کہنے لگے آپ عالم کو لے آئے ہیں، ہم بھی اپنے عالم کو لائیں گے، عالم سے بات کروائیں گے۔ علامہ صاحب فرمانے لگے جاؤ لے آؤ جس کو لانا ہے۔ وہ ربوہ میں اس وقت کا مشہور و معروف مربی مناظر اللہ دتا جلندری ربوے میں رہائش پذیر تھا، انہوں نے آ کے اس کو کہا ہم آپ کی بات، ایک لڑکا ہے حافظ احسان علیہ ظہیر، اس سے کروانا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا میں تو نہیں جاؤں گا، میں وہاں بات کرنے نہیں جاؤں گا، مایوس ہو کے واپس پلٹے۔ صبح دوسرے دن علامہ صاحب سے ملاقات ہوئی، کہا کہاں ہے تمہارا مناظر؟ کہا وہ نہیں آتا۔ کہا محمد کی ختم نبوت کی بات ہے، وہ نہیں آتا، مجھے اس کے پاس لے چلو، میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت علامہ احسان علیہ ظہیر ربوے پہنچے، اللہ دتا جلندری سے گفتگو ہوئی، 5 منٹ کے بعد فبہت الذی کفر ڈھیر ہو گیا، حضرت علامہ فاتح ربوہ بن کے وہاں سے واپس لوٹے۔ وہ جو لے کے گئے تھے وہ سارے کے سارے اہل حدیث ہو گئے۔ احسان علیہ ظہیر کے اس عمل کو دیکھ کر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اور واپسی پہ تنزن اور مذاق میں حضرت علامہ فرمانے لگے اوے اپنے نبی جھوٹے تے کوئی رحم کرو، ایدی ایک پشین گوئی تے سچی کر دیو، اور محمدی بیگم دا نکاح ایدی قبر نالی کر دیو۔ تمہیں معلوم ہے کہ تم کن کے وارث ہو؟ کب تلک سوئے رہو گے؟ کب تلک ہوئی غفلت میں پڑے رہو گے؟ آؤ جمعیت اہل حدیث کی چھتری تلے آؤ، میدان عمل میں قدم رکھو اور دنیا کو بتا دو علامہ ظہیر کی طرح یا کٹ جائیں گے، مٹ جائیں گے، مر جائیں گے، اپنی زندگی میں محمد کی ختم نبوت پہ آج نہیں آنے دیں۔ عزم کرتے ہو اور پختہ ارادہ کرتے ہو؟ کتنا پیارا نام دیا ہے اللہ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس کی 14 پشتوں میں میں نے دیکھا محمد چلا رہا ہے۔ لوگوں کی اپنی اپنی محبت ہے نا۔ سمرقند کے اندر ایک قبرستان جس کا نام تربت المحمدیین ہے، انہوں نے ایک قبرستان بنایا، اور نبی سے محبت دیکھو، ان کے نام سے محبت دیکھو۔ ایک قبرستان بنایا سمرقند کے اندر، اس کا نام تربت المحمدیین رکھا، اور اعلان کیا سمرقند کے اندر اس قبرستان میں صرف وہی دفن ہو سکتا ہے جس کا نام محمد ہو، دوسرے کسی کو دفن ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی لیے فقہ حنفی کی چوٹی کی کتاب ہے ہدایہ، اس ہدایہ کا مصنف جب فوت ہوا اس کا جنازہ اٹھا کے، جنازہ پڑھا کے تربت المحمدیین میں دفن کے لیے لے جایا گیا۔ لوگوں نے جنازہ روک دیا، کہا اس کو اس قبرستان کے اندر دفن ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس کا نام محمد نہیں۔ ان کی محبت بھی دیکھو، ان کا پیار بھی دیکھو، ان کی عقیدت و ارادت بھی دیکھو۔ اور قاضی عیاض نے لکھا ہے امام مالک کے حوالے سے کہ وہ فرمایا کرتے تھے ان مالک، مالک سے ہے، مالک کہتے ہیں سمیت تو اہل مکہ تھا، کہتے ہیں میں نے اہل مکہ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے۔ کیا کہتے ہوئے سنا ہے؟
کہ وہ کہتے تھے یقولون ما من بیت وفیہ اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم. او لوگو، جس گھر میں محمد نامی شخص موجود ہو، جس گھر میں کسی بچے کا، بڑے کا نام محمد ہو، فرمایا وہ گھر ہمیشہ برکت میں رہتا ہے. وہ گھر ہمیشہ برکت میں رہتا ہے. صرف الفاظ اس کے یہ اللہ نما روزے کو و روزے کا جیرانہم. جس گھر میں محمد نامی شخص موجود ہو، لوگوں نے اپنے آقا کی محبت میں اپنے بچے کا، اپنے بڑے کا نام محمد رکھا ہو، اس گھر میں برکت اتنی ہوتی ہے اللہ اس گھر والوں کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، برکت کے دروازے کھول دیتا ہے، اللہ رحمتیں عطا کر دیتا ہے. صرف اس کو نہیں، اس گھر کے پڑوسیوں کو بھی اللہ رزق عطا کر دیتا ہے. او لوگو، آؤ ذرا سوچو، غور و فکر کرو، اس پیغمبر سے سچی اور سچی لو لگاؤ، اس سے سچا اور سچا تعلق بناؤ، صحیح معنوں میں اس کی عظمت، رفعت، معرفت اور بلندی کو سمجھو، تاکہ تمہیں معلوم ہو تم کس پیغمبر کے ماننے والے ہو، کس پیغمبر کے چاہنے والے ہو، کس پیغمبر سے عقیدت و ارادت رکھنے والے ہو. آؤ اس پیغمبر کی ختم نبوت کے لیے مل کر میدان عمل میں قدم رکھیں اور دنیا کو بتا دیں یہ ملک کائنات کے امام کے نام پہ مرز وجود میں آیا ہے. اس ملک میں وہی رہے گا جو محمد کا غلام بن کے رہے گا، جو رسول ہاشمی کا تابع دار بن کے رہے گا، فرما بردار بن کے رہے گا. آؤ ختم نبوت کے لیے میدان عمل میں قدم رکھو، انشاءاللہ اس کے بدلے اللہ دنیا میں تمہیں عزت دے گا، میرا ایمان ہے آخرت میں جنت بھی دے گا. اے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اپنے نبی کا پکا اور سچا محب بنا دے، نبی کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.